السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ پیچھے سے فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ گیا۔ آگے دریا بہہ رہا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میری پرورش کرنے والا، میرا پروردگار میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ ایسی صورت میں عقل کی طرف رجوع کریں، عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل جواب دے گی کہ اگر آدمی کے سامنے دریا ہو، کشتی بھی پاس نہ ہو اور آدمی کے پیچھے دشمن کی فوج بھی ہو تو ایسی صورت میں ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور جب فوج قریب آئے تو اس کے سپاہ سالار کے سر پر ڈنڈا مارنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے سر پر لگ جائے اور وہ مر جائے۔ اور اگر اللہ سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، اللہ نے کہا اے میرے نبی علیہ السلام، آپ چھڑی کو پانی پر ماریے۔ عقل یہ سنتی تو چلاتی چیختی ہے کہ پانی میں مارنے سے کیا بنے گا، مارنا ہے تو فرعون کے سر پر مارو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کے راستے پر قدم نہیں اٹھایا بلکہ خبر کے راستے پر قدم اٹھایا۔ جیسے ہی پانی کے اوپر چھڑی کو مارا تو اس نے باہرا راستہ بن گئے۔ اب ان کی قوم اسے پار کر گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پانی سطح برابر رکھتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پانی نے برابر رکھنے والی صفت ہی چھوڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں، ہم کیا کریں؟ ایسی صورت حال میں عقل سے پوچھے تو کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہے گی کہ ڈنڈا ہے تو چلو اسی کا بولچہ بنا لے اور اس سے زمین کھودنا شروع کر دو۔ زمین کھودتے کھودتے کنواں بن جائے گا، مگر خیال رکھنا کہ زور سے بیلچہ نہ مارنا کہ ڈنڈا ٹوٹ ہی جائے، اس لیے ریگستان میں کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خبر کے راستے کو معلوم کیا تو حکم ہوا آپ اپنی چھڑی سے پتھر پر چوٹ ماریے۔ اس پر عقل تو کہے گی کہ پتھر پر مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، زمین ہی کھود لیتے تو بہتر تھا کہ اس سے پانی نکلنے کی امید تھی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو پتھر پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چشمے جاری فرما دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک اسرائیلی اور فرعونی لڑ رہے تھے۔ فرعون ناحق اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے فرعونی کو گھوسا مارا۔ نبی کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ مکہ لگتے ہی فرعونی مر گیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ان کی قوم کا وہی بندہ اگلے دن کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تو اس سے لڑتا تھا اور آج اس سے لڑتا ہے، لگتا ہے تو ہی شرارتی ہے۔ وہ تو کل کا منظر دیکھ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے نے ہمیشہ کی نیند سلا دی تھی۔ کہنے لگا مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح قوم قبطی کے قتل کا پتہ چل گیا۔ فرعون کو بھی خبر مل گئی کہ اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، لہٰذا فرعون نے سب کو بلایا اور مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا اس کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں مخلص تھا۔ وہ جلدی کے راستے سے بھاگتا ہوا آیا اور کہا امیر